جی، تو ایک بادشاہ ہوتا تھا اور باقی جو ہوتے تھے وہ وہاں پر کیا ہوتے تھے، نوابین ہوتے تھے. آپ لوگوں نے یہ میرے خیال میں اگر تاریخ نہیں بھی پڑھی ہے تو فلم اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ کئی ایک نوابین ہوتے تھے اور ان کو ریاست دی جاتی تھی. یہ اکثر میں نے کلاس میں بھی ایک دو دفعہ بات کی تھی. تو بادشاہ ایک ہی ہوتا تھا لیکن مختلف ریاستیں مختلف لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور وہ لوگ جو ہے اس ریاست کو چلا رہے ہوتے تھے، یا پھر کوئی نوابین ہوتے تھے جو اپنے علاقے کو دیکھا کرتے تھے. اب یہاں پر وہ غالب کیا کہتے ہیں جی کہ دہلی میں پہلے سے موجود جو ہے وہ کتنے ہیں، 7 جاگیردار ہیں، اور ان 7 کی الگ الگ اپنی اپنی ریاست ہے، اپنی اپنی علاقہ ہے جس کو وہ سنبھالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے، 7 میں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ محض 4 جو ہے وہ محض معدوم ہے. معدوم کون سے ہوتے ہیں جی؟ بیکار، فضول قسم کے، کلعدم قسم کے، یعنی کہ جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ صرف نام کے ہی جاگیردار ہیں. وہ 4 ہیں. کون کون سے ہیں وہ 4؟ وہ 4 جو ہیں وہ یہ ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہے وہ اصل میں تھوڑی بہت ان کے پاس طاقت ہے. اور وہ 3 کون سے ہیں جی؟ ایک ہے دوجانہ ہے، دوسرا ہے لوہاروں کا ہے، اور تیسرا ہے حصار پاٹودی کا ہے. اوپر اس نے 7 نام جو بتائے تھے، ججر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر، دوجانہ، پاٹودی، لوہاروں، یہ 7 بتائے تھے. اور اس میں سے پھر 3 اس نے کہا کہ یہ 3 جو ہیں یہ ٹھیک ہیں. ہاں، اوپر والے جو ہیں یہ ججر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ اور فرخ نگر والے جو ہیں یہ بیکار ہو گئے ہیں، یہ کالعدم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 3 جو بچے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، دو جانوں کے ہے، لوہاروں کا ہے اور حصار پاٹودی کا ہے جو ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان تینوں کے پاس جو تھوڑے بہت اختیارات بچے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ہانسی حصار کا جو کمشنر ہے، اگر یہ دوسرے 2 کو بھی یعنی دو جانوں اور لوہاروں والے کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تو پھر یہ 3 رئیس بن جائیں گے، یعنی کہ 3 لوگ مل کے ایک طاقت بنا لیں گے. اگر یہ ان کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا تو ان 2 کے اختیارات بھی کم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی نواب، ایک ہی رئیس باقی بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ آلریڈی 7 تو ہیں، لیکن وہ 7 کون سے ہیں؟ صرف نام کے رئیس بچے ہوئے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا آ رہا ہے نواب گورنر جنرل بہادر صاحب، جو 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر اپنا نیا جو ہے تخت لگائیں گے، کہاں پر اپنے لیے یہ نئی جو ہے دربار سجائیں گے. حالانکہ پہلے سے یہاں پر 7 دربار ہیں، جن میں سے 4 تو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. 3 جو بچے ہیں ان میں سے بھی 2 کے پاس نام کے اختیارات ہیں، ایک کے پاس اختیارات ہیں ہانسی حصار والے کے پاس. اگر وہ دوسرے 2 کو ساتھ ملا لے تو یہ طاقت میں 3 ہو جائیں گے. اگر وہ ان کو نہیں ملاتا تو یہ صرف اور صرف ایک ہی پھر بچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھے بڑے لوگوں کی باتیں. اب یہ آئے گا چھوٹے لوگوں کی طرف. اور چھوٹے لوگ کون سے ہیں؟ دربار عام. دربار عام والے کون سے ہوتے تھے؟ یہ میں نے آپ کو اکثر کلاس میں بتایا ہے. آپ نے اس کے علاوہ بھی اگر آپ تاریخ وغیرہ یا تاریخی فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو دربار عام والے کون سے لوگ ہوتے تھے جی؟ اصل میں جو بادشاہ ہوتا تھا نا وہ تو بادشاہ تھا، لیکن اس کے ساتھ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دربار میں کئی ایک ایسے لوگ ہوتے تھے جو کام کاج کچھ نہیں کرتے تھے. جو بادشاہ ان کو اپنے دربار میں ایسے ہی جگہ دیتا تھا اپنی تعریف کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی قصیدہ وغیرہ پڑھنے کے لیے شاعروں کو، مصنفین کو، مسخروں کو، لطائف سنانے والوں کو، کہانیاں بنا کر سنانے والوں کو، اس طرح کے لوگوں کو بادشاہ لوگ اپنے دربار میں ایسی ہی جگہ دیا کرتے تھے. تو غالب جو ہے یہ بھی چونکہ شاعر تھا، مصنف تھا، تو اس کو بھی ایسے ہی بادشاہ کے دربار میں جگہ ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہتے ہیں جی کہ بادشاہوں میں تو 7 ہیں، 7 میں سے 3 نامور ہیں، 4 بالکل بیکار ہیں. اب جو درباری ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو عام درباریوں میں کیا کہتا ہے جی؟ رہے دربار عام والے مہاجن لوگ. مہاجن لوگ کون ہیں جی؟ سود کے کاروبار کرنے والے، پیسے کے لیے کام کرنے والے، پیسے کی خاطر کام کرنے والے. اور وہ کیا کہتے ہیں جی؟ سب کے سب موجود ہیں. یعنی کہ درباروں میں وہ سارے لوگ موجود ہیں جو کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جو سود کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں. اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں. کون کون سے؟ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، اور بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم با اسد. سگے دنیا، دنیا کا طالب، دنیا کا کتا.
ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ اگر یہ جو عام درباری ہیں یہ سارے کے سارے، اس نے کیا کہا، بڑی خوبصورت اس نے بات کی ہے، یہ سارے کے سارے مہاجن لوگ ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے دلی کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے اسلام کی مٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ لوگ صرف فائدے کے کام کرتے ہیں، یہ رئیس نہ صحیح، انگریز سے ہی وہ اس کے لیے کر لیں گے، کوئی ان کو اس سے نہیں ہے۔ ہاں، اہل اسلام کی خاطر سوچنے والے صرف اور صرف 3 لوگ ہیں، اور وہ 3 کون ہیں؟ وہ ہیں جی، کہتے ہیں میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، اور بلی ماروں یہ اس کا محلہ تھا، غالب کا اپنا محلہ تھا۔ تو کہتے ہیں بلی ماروں میں سگے دنیا، یعنی کہ دنیا کا طالب، میں بھی دنیا کا طالب ہوں، دنیا کا کتا ہوں، دنیا کو چاہنے والا ہوں، موسوم جس کا نام ہے با اسد، جس کا نام اسد ہے، یعنی کہ میں خود غالب، ٹھیک ہے، لیکن تینوں مردود، مطرود، محروم و مغموم۔ کہتے ہیں یہ 3 لوگ اسلام کی خاطر سوچنے والے ہیں، لیکن تینوں کیا ہیں؟ مردود، رد کیے ہوئے، مطرود، ناکارہ، محروم، ناکام، اور مغموم، غم زدہ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ یہ بھی کر کچھ نہیں سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ غم زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ محروم ہیں، یہ ناکام ہیں، یہ رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے اپنا ہی ایک شعر بھی ساتھ میں یہاں پر لکھا ہے، اور وہ شعر ہے، کہتے ہیں توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو پھر ہم کو کیا، توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو پھر ہم کو کیا، آسماں سے بادہ گلفام گر برسا کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ اپنا شعر بڑا خوبصورت انداز میں لکھتا ہے اس موقع کی مناسبت سے، کہتے ہیں توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو پھر ہم کو کیا، جام و سبو، جام کٹورا جس میں شراب پی جاتی ہے، سبو مٹکا جس کے اندر شراب رکھی جاتی ہے، آسمان سے بادہ گلفام، بادہ شراب، گلفام پھولوں کے رنگ کی۔ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم تینوں، کہ ہم لوگوں نے اپنے مٹکے اور ہم نے اپنی کٹورے جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے درباروں سے تعلق ختم کر لیا ہے، ہم اسلام کی خاطر جی رہے ہیں۔ اب وہاں درباروں میں لوگوں کو پیسہ بانٹا جا رہا ہے، لوگوں پر برسات کی جا رہی ہے، ان مہاجنوں کو جو درباری لوگ تھے ان کو عیش و عشرت سے رکھا جا رہا ہے، ان کو بہت کچھ دیا جا رہا ہے، ان پہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہم تو وہاں سے تعلق ہی توڑ چکے ہیں، اب ہمیں اس سے کیا کہ ان درباروں میں ان پر کتنے برسات کی جا رہی ہے، ان کو کیا کچھ دیا جا رہا ہے، اب ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنے جام اور مٹکے کو توڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اب اگلے پیراگراف میں بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے، اور یہ بات پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو دوست ہے میر مہدی مجروح، اس نے کہیں اپنے جو خط جس کا جواب ابھی غالب لکھ رہا ہے، اس خط میں کہیں اس نے کہا تھا کہ شاید میں آنا چاہتا ہوں، دہلی آنا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب ابھی غالب اس پیراگراف میں اس کو دے رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا پیراگراف دیتا ہے۔ غالب اس سے کہتا ہے تم آتے ہو، چلے آؤ، جان نثار خان کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈہنا گرنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ۔ اب یہاں پر غالب اسے کیا کہتے ہیں، شاید اس نے آنے کا کہا تھا، غالب اسے کہتے ہیں تم آتے ہو تو آ جاؤ۔ یہاں پر کیا دیکھو گے، جان نثار خان کے چھتے کی سڑک، جان نثار خان کا چھتا ایک ہوٹل تھا جس پر یہ غالب لوگ، دوست لوگ، یہ لوگ رات کو شام کو مل کے چائے وغیرہ پیتے تھے، بیٹھتے تھے، خوش گپیں کرتے تھے۔ اب وہاں پر وہ چھتا ختم ہو کر وہاں پر سڑک بن گئی ہے۔ پھر خان چند کے کوچے کی سڑک، خان چند بھی ان کے ایک یہ ہوٹل نما ایسے میخانے نما ایسی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ دوست جو ہے مل کر جاتے تھے، اور وہاں پر بھی یہ لوگ بیٹھتے تھے، ایک گلی تھی وہاں سے گزرتے تھے، جاتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں، اب وہاں پر بھی سڑک بن گئی ہے۔ پھر بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈہنا، بلاکی بیگم یہ اس وقت کی ایک طائف تھی جس کے گھر میں، جس کے کوٹھے پر جا کر غالب لوگ وہاں پر گیت سنتے تھے، گانے سنتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس بلاکی بیگم کا کوچہ، یہ جو گھر ہے، جو محلہ ہے، وہ بھی توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں، وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اب وہاں پر بھی کوئی رنگینی یا کوئی بھی خوشحالی نہیں ہے۔
پھر وہ جامع مسجد جس کا اوپر بھی اس نے ذکر کیا تھا کہ جامع مسجد کے بازار، اب وہ کہتا ہے کہ اس مسجد کے بھی گرد 70 گز تک گول میدان نکلنا، یعنی کہ پہلے وہاں پر کیا تھا؟ بازار تھا، اب وہاں پر اس مسجد کے گرد بھی وہ سارا بازار انہوں نے ختم کر دیا ہے اب، اور وہاں پر 70 گز دور تک اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو صرف اور صرف چٹیل میدان ہی نظر آ گیا، وہاں پر کوئی بازار کوئی رونق اب نہیں رہی ہے۔ ہاں ایک چیز دیکھنے کو تمہیں ملے گی، صرف ایک چیز، اگر تم دہلی آنا چاہتے ہو تو ایک چیز، اور وہ ہے افسردہ غالب۔ تم اگر دہلی آؤ گے تو مجھے دیکھو گے، مجھ سے ملو گے، اور تمہیں وہ کوئی رنگینی کوئی خوبصورتی جو دہلی کی رونق ہوتی تھی، شان آن بان ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہوگی، تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ہاں تمہیں یہاں پر ایک ہی چیز ملے گی، اور وہ کیا ملے گا؟ غالب ملے گا، اور غالب بھی کس حالت میں ہے؟ افسردہ حالت میں ہے۔ غالب بھی افسردہ حالت میں ہے، غالب بھی غمگین ہے، غالب بھی پریشان ہے، پیشمان ہے، اور غالب کی بھی وہ پہلی جیسی باتیں، وہ پہلی جیسی رونقیں، وہ پہلی جیسے مزے نہیں ہیں، اب وہ بھی افسردہ ہے۔ پھر کہتا ہے جی کہ اب دوستوں کو سلام دے رہا ہے، جو باقی کے اس کے دوست میر مہدی مجروح کے ساتھ دہلی سے روانہ ہوئے تھے، اور اب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، تو اپنے ان دوستوں کو سلام دے رہا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دوستوں کو سلام دے رہا ہے۔ کہتا ہے مجتہدل اثر میر سرفراز حسین کو دعا۔ مجتہد الاثر یعنی کہ اجتہاد کرنے والا، لوگوں کو جمع، اثر زمانے کو کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، زمانے کو اکٹھا کرنے والا میرا جو دوست ہے سرفراز حسین، اس کو دعا۔ حکیم الملک، حکیم الملک پورے ملک میں سے مانا ہوا حکمت والا شخص، سمجھدار شخص، عقل مند شخص میر اشرف علی کو دعا۔ اور قطب الملک، قطب الملک پوری دنیا میں سب سے نیک ترین میر نصیر الدین کو دعا۔ ٹھیک ہے، یوسف ہند میر افضل علی کو دعا، یعنی کہ یوسف ہند ہندوستان کا سب سے خوبصورت شخص میر افضل علی، اس کو بھی میری طرف سے دعا دینا۔ آخر میں اس نے اپنا نام لکھا، اور یہ خط کب کا لکھا گیا ہے؟ 2 دسمبر 1859۔ ٹھیک ہے، مکاتیب غالب مرتبہ غلام رسول مہر کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے خط، اور یہ اس کی جو بات چیت تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں۔ ابھی آپ اس کو بغور پڑھیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بھی بنائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔